اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ فقہی اصطلاحات کے معنی کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ الفابیٹیکل یہ ترتیب ہے جو احکام میں بیان ہوئی ہے۔ احتیاط کی معنی ہے وہ طریقہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ احتیاط لازم یعنی احتیاط واجب، لازم اور واجب ایک ہی ہے۔ احتیاط مستحب یعنی فتوی کے علاوہ احتیاط ہے اس لیے کہ اس کا لحاظ ضروری نہیں ہوتا۔ احتیاط واجب یعنی وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور فقیہ نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو۔ ایسے مسائل میں مقلد اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے جو عالم کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو۔ احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے یعنی جس مسئلے میں یہ اصطلاح آئے اگر اس میں مجتہد کا فتویٰ مذکور نہ ہو تو اس کا مطلب احتیاط واجب ہوگا، اور اگر مجتہد کا فتویٰ بھی مذکور ہو تو اس سے احتیاط کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ احد یعنی احتیاط کے مطابق۔ اشکال یعنی اس عمل کی وجہ سے شرعی تکلیف ساقط نہ ہوگی، اسے انجام نہ دینا چاہے اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا بشرطی کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ اظہر یعنی زیادہ ظاہر، مسئلے سے متعلق دلائل سے زیادہ نزدیک دلیلوں کے ساتھ منطبق ہونے کے لحاظ سے زیادہ واضح، یہ مجتہد کا فتویٰ ہے۔ اچھا، احتیاط خوب افضا کہتے ہیں کھلنا یعنی پیشاب اور حیض کے مقام کا ایک ہو جانا، یا حیض اور پیخانے کے مقام کا ایک ہو جانا، یا تینوں مقامات کا ایک ہو جانا۔ اقوا یعنی قوی نظریہ۔ اولا یعنی بہتر، زیادہ مناسب۔ ایقا یعنی وہ معاملہ جو یک طرفہ طور پر واقع ہو جاتا ہے، اسے قبول کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے طلاق میں صرف طلاق دینا کافی ہوتا ہے، قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعید ہے یعنی فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہے۔ جاہل قاصر یعنی مسئلے سے ناواقف ایسا شخص جو کسی دور افتاد مقام پر رہنے کی وجہ سے حکم مسئلے تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہو۔ جاہل مقصر یعنی وہ ناواقف جس شخص کے لیے مسائل سیکھنا ممکن رہا ہو لیکن اس نے کوتاہی کی ہو اور جان بوجھ کر مسائل معلوم نہ کیے ہوں۔ حاکم شرع یعنی وہ مجتہد جامع شرائط جس کا حکم شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو۔ حدث اصغر یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے، یہ 7 چیزیں ہیں: پیشاب، پاخانہ، ریا، نیند، عقل کو ظاہر کرنے والی چیزیں مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی، استحاضہ، اور جن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے نماز کے لیے غسل کرنا پڑے، جیسے احتلام یا جماع۔ حد ترخص یعنی مسافت کی وہ حد جہاں سے اذان کی آواز سنائی نہ دے اور آبادی کی دیواریں دکھائی نہ دیں۔ اچھا، حرام یعنی ہر وہ عمل جس کا ترک کرنا شریعت کی نگاہوں میں ضروری ہے۔ اچھا، درہم یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ذمی کافر، یہودی، عیسائی اور مجوسی جو اسلامی مملکت میں رہتے ہوں اس کے اجتماعی قوانین کی پابندی کا وعدہ کرنے کی وجہ سے اسلامی حکومت ان کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ رجاء مطلوبیت یعنی کسی عمل کو مطلوب پروردگار ہونے کی امید میں انجام دینا۔ رجوع کرنا یعنی پلٹنا، اس کا استعمال 2 مقامات پر ہوا ہے۔ ایک، عالم جس مسئلے میں احتیاط واجب کا حکم دے اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا۔ نمبر 2، بیوی کو طلاق رجعی دینے کے بعد عدت کے دوران ایسا کوئی عمل انجام دینا یا ایسی کوئی بات کہنا جس سے اس بات کا پتہ چلے کہ اسے دوبارہ بیوی بنا لیا ہے۔ شاخص یعنی ظہر کا وقت معلوم کرنے کے لیے زمین میں گاڑی جانے والی لکڑی۔ شارع
یعنی خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طلاق یعنی آزادی، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح توڑنا۔ طلاق بائن یعنی وہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ طلاق خلع اس عورت کی طلاق جو شوہر کو ناپسند کرتی ہو اور طلاق لینے کے لیے شوہر کو اپنا مہر یا کوئی مال بخش دے۔ طلاق رجعی یعنی وہ طلاق جس میں مرد عدت کے دوران عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، طلاق مبارات یعنی وہ طلاق جس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہوں اور عورت طلاق کے لیے شوہر کو کچھ مال بخش دے۔ طواف نساء یعنی حج اور عمرہ مفردہ کا آخری طواف جسے انجام نہ دینے سے حج یا عمرہ مفردہ کرنے والے پر ہم بستری حرام رہتی ہے مگر نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ظاہر یہ ہے یعنی فتویٰ یہ ہے کہ سوائے اس کے عبارت میں اس کے برخلاف کوئی فتویٰ قرینہ موجود ہو۔ زور شرعی یعنی زور شرعی کا مطلب ہے آدھا دن گزرنا۔ مثلا اگر دن 12 گھنٹے کا ہو تو طلوع آفتاب کے 6 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اگر 13 گھنٹے کا ہو تو 6.5 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور اگر 11 گھنٹے کا تو 5.5 گھنٹے گزرنے کے بعد زور شرعی کا وقت ہے۔ زور شرعی کا وقت جو کہ طلوع آفتاب کے بعد آدھا دن گزرنے سے غروب آفتاب تک ہے، بعض مواقع پر 12 بجے سے چند منٹ پہلے اور کبھی 12 بجے سے چند منٹ بعد ہوتا ہے۔ عدالت یعنی وہ معنوی کیفیت جو تقویٰ کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ واجبات کو انجام دیتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہے۔ عقد یعنی معاہدہ نکاح۔ فتویٰ یعنی شرعی مسائل مشترکہ کا نظریہ۔ اچھا، قرآن کے سجدے۔ قرآن مجید میں 15 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے کے بعد خداوند عالم کی عظمت کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 4 مقامات پر سجدہ واجب اور 11 مقامات پر سجدہ مستحب ہے۔ آئے سجدہ درجہ ذیل ہے۔ قرآن مجید کے واجب سجدے 21ویں پارے کی سورہ سجدے کی آیت نمبر 15 پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 24ویں پارے کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 پڑھنے سے یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 27ویں پارے کی سورہ والنجم کی آخری آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 30ویں پارے کی سورہ علق کی آخری آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مستحب سجدے: سورہ اعراف کی آخری آیت، سورہ رعد کی آیت نمبر 15، سورہ نحل کی آیت نمبر 50، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109، سورہ مریم کی آیت نمبر 58، سورہ حج کی آیت نمبر 18، سورہ حج کی آیت نمبر 77، سورہ فرقان کی آیت نمبر 60، سورہ نمل کی آیت نمبر 26 اور سورہ صاد کی آیت 24 اور سورہ انشقاق کی آیت 21۔ یہ تھے واجب سجدے۔ قصد انشاء یعنی خرید فروخت کے مانند کسی اعتباری چیز کو اسے مربوط الفاظ کے ذریعے عالم وجود میں لانے کا ارادہ۔ قصد قربت یعنی مرضی پروردگار سے قریب ہونے کے لیے قوت سے خالی نہیں، یعنی فتویٰ یہ ہے سوائے اس کے عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہے۔ کفارہ جمع یعنی مجموعاً کفارے یعنی تینوں کفارے، 60 روزے رکھنا، 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور غلام کو آزاد کرنا۔ لازم واجب اگر مشترک کسی امر کے واجب و لازم ہونے کا استفادہ آیات اور روایات سے اس طرح کرے کہ اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن ہو تو اس کی تعبیر لفظ واجب کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اگر اس کے واجب و لازم ہونے کو کسی اور ذریعے مثلا عقلی دلائل سے سمجھا ہو، اس طرح اس کا شارع کی طرف منسوب کرنا ممکن نہ ہو تو اس کی تعبیر لفظ لازم سے کی جاتی ہے۔ اعتقاد واجب اور اعتقاد لازم میں بھی اسی فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال مقلد کے لیے مقام عمل میں واجب و لازم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مباح یعنی وہ عمل جو شریعت کے نگاہوں میں نہ قابل ستائش اور نہ قابل مذمت۔ یہ لفظ واجب، حرام، مستحب، مکروہ کے مقابلے میں۔ نجس یعنی ہر وہ چیز جو ذاتی طور پر پاک ہو لیکن کسی نجس چیز سے بلا واسطہ یا براہ راست مل جانے کی وجہ سے نجس ہو گئی۔ مجہول المالک یعنی وہ مال جس کا مالک معلوم نہ ہو۔ محرم یعنی وہ قریبی رشتہ دار جن سے کبھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ محرم یعنی جو شخص حج یا عمرے کے احرام میں ہو۔ محل اشکال، اس میں اشکال ہے،
اس عمل کا صحیح اور مکمل ہونا مشکل ہے۔ مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے بشرط کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ محل تعامل یعنی احتیاط کرنا چاہیے۔ مقلد اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے بشرط کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ مسلمات دین یعنی وہ ضروری اور قطعی امور جو دین اسلام کا جز اور فقہ ہے اور جنہیں سارے مسلمان دین کا لازمی جز مانتے ہیں، جیسے نماز، روزے کی فرضیت اور ان کا وجوب۔ ان امور کو ضرورت دین اور قطعیات دین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ امور ہیں جن کا تسلیم کرنا دائرۂ اسلام کے اندر رہنے کے لیے بس ضروری ہے۔ مستحب یا سنت، پسندیدہ جو چیز شارع مقدس کو پسند ہو لیکن اسے واجب قرار نہ دے ہو۔ ہر وہ حکم جس کو کرنے میں ثواب ہو لیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ، وہ کام جس کا انجام دینا حرام نہ ہو لیکن انجام نہ دینا بہتر ہو۔ نصاب یعنی معینہ مقدار یا معینہ حد۔ واجب یعنی ہر وہ عمل جس کا انجام دینا شریعت کی نگاہوں میں فرض ہو۔ واجب تخیری یعنی جب وجوب دو چیزوں میں کسی ایک سے متعلق ہو تو اس میں سے ہر ایک کو واجب تخیری کہتے ہیں، جیسے روزے کے کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا۔ واجب عینی وہ عمل، وہ واجب جو ہر شخص پر خود واجب ہو، جیسے نماز اور روزہ پڑھنا، یہ کسی اور پر واجب نہیں ہے۔ واجب کفائی ایسا واجب ہے جیسے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، جیسے غسل میت سب پر واجب ہے لیکن اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا۔ وقف یعنی اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی منفعت کو مخصوص افراد یا امور خیریہ کے ساتھ مخصوص کرنا۔ ولی یعنی سرپرست، مثلا باپ، دادا، شوہر یا حاکم شرع۔ وسلام علی من اتبع الہدی۔